اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر آیات نمبر 26 تا 48 میں آدم و ابلیس کا قصہ، جب کہ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اللہ کی ناراضگی کے بعد روز قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ اولاد آدم کو گمراہ کر سکے۔ اللہ کی طرف سے اعلان کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، جبکہ پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے۔ اس قصہ کے پس منظر میں قریش کو تنبیہ کہ تم لوگ اسی ابلیس کی پیروی کر رہے ہو اور آخر کار تمہارا بھی انجام جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور اس سے پہلے ہم جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے گھنگھناتے ہوئے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور جب میں اس کی شکل و صورت کو مکمل اور درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ بس جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ابلیس نے جواب دیا کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور بے شک قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن سب لوگ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھے اس دن تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے جس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکایا ہے تو مجھے قسم ہے اب میں بھی دنیا کی زندگی کو ان کے لیے انتہائی دل فریب بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ إلا عبادك منهم المخلصين۔
سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اطاعت کے لیے چن لیا ہو۔ قال هذا صراط علي مستقيم، اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے کہ میری اطاعت اختیار کی جائے۔ ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین، بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان گمراہ لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی اختیار کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ایسے سب لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے ان گمراہوں میں سے ایک گروہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ اس دن جنت کے باغات میں اور چشموں پر ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو کچھ باہمی رنجش اور کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔